ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہت میں ایک راجکماری رہتی تھی۔ اس کا نام عروہ تھا۔ وہ دوسری راجکماریوں سے الگ تھی کیونکہ اس کی خصوصیات اور دلچسپیاں دوسری شہزادیوں سے الگ تھیں۔ بادشاہت میں تو اسے غریب راجکماری بھی کہا جاتا تھا کیونکہ دوسری راجکماریاں سلجھے ہوئے کپڑے بنانے اور خوش اخلاقی کے سبقوں کو پسند کرتی تھیں، لیکن راجکماری عروہ اس طرح کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ وہ قلعے کے چھپی ہوئی گزرگاہوں کی تلاش اور کھلے آسمان کا مطالعہ کرتی تھی۔ اسے کائنات کے رازوں کے بارے میں جاننے میں دلچسپی تھی اور اس کا زیادہ تر وقت اسی میں گزرتا تھا۔ وہ آسمان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے خواب رکھتی تھی۔ عروہ کے والدین یعنی اس بادشاہت کے بادشاہ اور ملکہ پریشان تھے کہ ان کی بیٹی کی غیر معمولی ان دلچسپیوں کی وجہ سے شہزادی کے لیے اس کی شادی کرنے کے لیے شہزادہ تلاش کرنا مشکل ہو گیا، لیکن عروہ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت کتابوں میں گزارتی تھی جس سے اسے خوشی ملتی تھی اور اپنی حیرت انگیز دنیا میں گم ہو جاتی تھی۔ ایک رات وہ ستاروں کو دیکھ رہی تھی تو اس نے آسمان میں ایک دھیرے سے چمکتی ہوئی روشنی دیکھی تو بغیر کسی دیر کے وہ اس چیز کی خواہش کرنے لگی کہ وہ اس کائنات کا سفر کرے اور اس کے رازوں کو جانے۔ اور اس وقت حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس کی خواہش غیر متوقع طریقے سے پوری ہو گئی۔ جو چمکتی ہوئی روشنی اس نے دیکھی تھی، وہ چمکتی ہوئی روشنی راستہ بدل کے راجکماری کے قلعے میں آ گیا۔ جب راجکماری نے اسے ہاتھ میں لیا تو اس نے بتایا، میرا نام زارا ہے اور میں مختلف مریخوں پر سفر کرتا ہوں۔ عروہ کو زارا سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ عروہ نے جب اپنی بات زارا کے سامنے رکھی تو وہ اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ عروہ اور زارا دونوں آپس میں مل کر آسمان کے سفر کے لیے نکلے اور فضا میں سفر کرتے ہوئے سیاروں اور تہذیبوں کو دریافت کرتے رہے۔ سفر کے دوران ان کی دوستی بہت گہری ہو گئی۔ انہوں نے راستے میں کافی کچھ سیکھا اور اپنی کھوجوں اور دریافتوں اور محبت کو آپس میں بانٹتے رہے۔ اور فضا میں سفر کرتے ہوئے عروہ کو یہ احساس ہوا کہ دوسروں سے مختلف ہونا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے مخصوص دلچسپیوں اور عجائب کو قبول کیا کیونکہ اس کی اس صلاحیت کی وجہ سے وہ آج اس سفر میں موجود تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دوسروں کو بھی اس چیز کی ترغیب دے۔ اسی طرح جب ان کا سفر ختم ہوا، عروہ نے اپنی دوست کو الوداع کہا اور دوبارہ مستقبل میں ملنے کا وعدہ کیا۔ اور جب وہ اپنی بادشاہت میں واپس آئی تو عروہ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اب ایک غریب راجکماری نہیں بلکہ ستاروں کی راجکماری ہے، جو اپنی بادشاہت کی محدود حدود سے باہر عظیم چیزوں کے بارے میں جانتی ہے۔